نواز شریف صاحب نے کہا اگر میں قید میں نہ ہوتا تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کنٹینر پر ہوتا، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہہ کون رہا ہے؟ ایک قیدی کہہ رہا ہے جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے، ایک چور یہ بات کر رہا ہے، ایک ڈاکو یہ بات کر رہا ہے۔ پہلے اس سے یہ کہو، پہلے اپنا احتساب تو دے دو، اپنے بچوں کا کرپشن کا جو ملک کی دولت لوٹی ہے پہلے اس کا حساب تو دے دینا، اس کے بعد وہ کنٹینر پر آئے جہاں آئے مردی ہے۔ پہلے یہی لوگ تھے، یہی نواز شریف تھے، یہی پیپل پارٹی تھے، یہی مولانا فضل الرحمان تھے، حسن یار ولی تھے، این پی والے، یہ ان کو کہتے تھے کہ یہ کنٹینر کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، دھرنے کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، جو سیاست بھی ہونی چاہیے وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے۔ اب یہ سیاست جو پارلیمنٹ میں آئی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ کنٹینر پہ وہ لے کے جا رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ صرف کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کی اپنی کرسی ہے، ان کی اپنی کرپشن ہے جن کو انہوں نے چھپانا ہے۔ اب بلاول بھٹو نے اس دن پریس کانفرنس کی ہے، اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی اس کے اتحادی ہیں، ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے، پر وہ سامنے نہیں آنا چاہتا، ٹھیک ہے، جو اس کے اپنے وہ جیالے شیالے ہیں جو جیو بھٹو کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میرے خیال ہے اب ان کو بھی عقل آنی چاہیے، نواز شریف والوں کو بھی، شیر والوں کو بھی، جو آج کل شیر تو نہیں پر نام کی شیر ہے، شیر تو ہمارا شیر ہے جو یو این او میں بات کر کے ہے، جو جہاں بھی بات کرتا ہے پتہ چلتا ہے کہ شیر داڑتا ہے۔ بشک میں نے پہلے بھی کہا تھا، بشک طیب اردوان ہے ترکی کا صدر یا ہمارا وزیر اعظم ہے، سب مسلمان انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج وہ بات کر رہے ہیں، سبھی لبیک کہہ رہے ہیں، مہاتیر محمد بھی لبیک کہہ رہا ہے، بواکی بھی سوچ رہے ہیں، باقی جو یو اے ای والے ہیں، سعودیوں والے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ امریکہ سے نہ ڈریں، ڈرنا ہے تو اللہ کی ذات سے ڈریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ڈالر اور پاؤنڈ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں چکانا۔ روٹی ہمیں عمران خان نے یا سعودی عرب کسی نے نہیں دینی، امریکہ نے دینی، روٹی ہمیں اللہ کی ذات نے دینی ہے، تو انہیں ڈرنا نہیں چاہیے، لبیک کہنا چاہیے، جو رات قبر میں وہ قبر میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بات رہ گئی ہے اپنی نواز شریف کی، اب مریم کی رہ گئی ہے، اب ان کو ہم بندہ کیا کہے؟ اب ان کو چاہیے کہ اپنے پیسے ہمیں دے دینا، جو ملک کا خزانہ جو لوٹا ہے وہ دے دیں، پھر جانا جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، ہماری طرف سے رائے ونڈ جائیں، لاہور جائیں، لندن جائیں، حسین نواز جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں جائیں بھائی، جو چلو تھوڑی بہت دولت چھوڑ دیتے ہیں نا، جو ملک کا پیسہ لوٹا ہے نا، 90% ہمیں واپس کر دیں، 10% ہم انہیں دے دیتے ہیں، 10% یار آپ رکھ لو، عیاشی کرو، پر 90% تو ہمارے خزانے میں واپس ہے نا۔ جو زرداری نے محل بنائے ہوئے ہیں، جو انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، کراچی کا حال دیکھ لیں، اس کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے جی، کچرے کا اس کو ڈھیر بنا دیا ہے نا، سڑکوں کی صورتحال ہے، نالے بھی گندے پڑے ہوئے ہیں، بجلی 3-4 گھنٹے وہاں جاری، میں بھی کراچی میں گیا ہوں، میں نے وہاں دیکھا 4-5 گھنٹے لائٹ آتی ہے، اس کے بعد پھر آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر چلی جاتی ہے۔ سکھر والی جو خورشید شاہ کو پکڑا گیا، میں اس کا بنگلہ خود دیکھ کے آیا ہوں، اتنا بنگلہ اس کا بڑا ہے، میرے خیال ہے 50 گھر اس بنگلے کے اندر آ جائیں گے، چھوٹا سا میرا گھر ہے، میرے 50 گھر اس بنگلے کے اندر آ جائیں گے۔ ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ملک کا پیسہ نہیں لوٹا، تو بھائی ثابت کرو نا، آپ بتاؤ نا، یہ کہاں سے اتنے بڑے بڑے بنگلے آ گئے، ٹھیک ہے۔ سکھر کا بھی بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، سڑکوں کا حال دیکھ لیں، جگہ جگہ پانی کھڑا، وہ بارش ہوئی ہے وہاں پچھلے دنوں میں، ٹھیک ہے جی، وہاں گدھا گاڑی تھی وہ بیچاری پھنس گئی ہے، چنگچی پھنس گئی ہے، موٹر سائیکلیں پھنس گئی ہیں، نالوں کا یہ برا حال ہو گیا، کوئی نکاسی آپ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور اپنی انہوں نے سوسائٹیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ خورشید شاہ کی بہت بڑی وہاں فوٹو بھی لگی ہوئی ہے، بلاول بھٹو کی وہاں تصویر لگی ہوئی ہے، سمجھیں جناب، جو خوش آمد جی سید جو شار خوش آمدید، ٹھیک ہے جی، باقی بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، اس کی سوسائٹی زبردست ہے، میں نے خود دیکھی ہے، کیا جگمگاتی سوسائٹی تھی، کیا گن مین وہاں کھڑے ہوئے ہیں، شاہوں جیسی وہ زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، غریب جہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت اچھا کیا وہاں، میں نے خود سکر کے لوگوں سے بات کروں، بہت خوش تھے، انہوں نے کہا کہ واقعی ایک چور ڈاکو کو پہلی بار کسی شیر نے ہاتھ ڈالا ہے، سمجھ آ گئی، اور اس کا احتساب کرو بھائی، انہوں نے کتنا زمینوں پہ قبضہ کیا، میرا خیال ہے پورا سکر ہی اسی کا ہی ہوگا، اس نے اتنا بڑا وہ قبضہ مافیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ثابت کریں نا، یہ سارے پلاٹ، یہ ساری کوٹھیاں، سارے بنگلے، یہ ساری گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب عمران خان جو کر رہا ہے واقعی صحیح کر رہا ہے، اگر نیب کر رہی ہے، عمران خان کر رہا ہے، پاک آرمی کر رہی ہے، تو صحیح کر رہی ہے یار، ان چور ڈکوں کو پکڑو، آپ بارڈر پہ ہمارے جوان مار رہے ہیں، سیکورٹی کے ادارے مار رہے ہیں، پولیس والے مار رہے ہیں، سب مار رہے ہیں، یہ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ میری ایک دکان، ایک مکان ہے، میں نے آج تک ایک مرلہ نہیں لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کروڑوں اربوں روپے بنا لیے، پتہ نہیں چلتا، 6 7 8 10 سالوں میں بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں۔ کراچی میں جاؤ، کس کا پلازا ہے تو یہ بھی پڑے گا پیپل پارٹی کا پلازا ہے جی۔ آپ پلازا بنا لو نا، میں پلازے بنا لوں نا، پلازا 20 منزل انہوں نے بنا لیا، ہماری ایک سے دوسری منزل نہیں بنتی، اگر بن جائے تو وہ بھی ہمیں 20 سال لگ جاتے ہیں، ہمارا پیٹ نہیں پورا ہو رہا، حلال سے پیٹ نہیں پورا ہو رہا۔ نواز شریف کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں اگر جیل میں نہ ہوتا، ابھی تو جیل میں ہے نا، کیوں ہے؟ تو نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے، تو نے کرپشن کی، تو جیل میں ہی ہوگا نا، زرداری جیل میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ مجھے آگے پکڑے نا پولیس، مجھے پکڑ لینا، نیب مجھے آگے پکڑے، آپ کو آگے پکڑے، اور کسی شہری کو پکڑے، وہ کیوں نہیں پکڑ دی؟ ارے پتہ ہم حلال کا کھا رہے ہیں میرے بھائی،
ہم دل سے بول رہے ہیں. ہمارے پاس وہ اس کی طرح نواز شریف کی طرح کوئی پرچی نہیں ہے, نہ ہمارے لیڈر کے پاس پرچی ہوتی ہے, تحریر اوپر سے آتی ہے. ہمارا دل صاف ہے تو ہم بولتے ہیں, اکڑ کے بولتے ہیں, روک کے بولتے ہیں, ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. یہاں پہ آئے نا پولیس ہمیں پکڑے نا, ہم کوئی چرس بیچ رہے ہیں, ہم کوئی پاؤڈر بیچ رہے ہیں, ہم سرخی پاؤڈر بیچ رہے ہیں, میرے حلال کی کمائی کر رہے ہیں. حلال کی کمائی کھانے والا ہے نا, وہ بولتا ہے, وہ چلاتا بھی ہے, وہ چیختا بھی, اسے ڈر نہیں ہوتا کسی بات کا. یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں. خورشید شاہ کو پکڑا گیا, صبح اس کے 2 بیٹے عدالت میں پہنچ گئے اپنی ضمانت کے لیے, بھی کہیں ہمیں بھی نہ پکڑ لیں. ابے چور ہو تو تبھی نا, نہیں تو کہتے نا ہمیں بھی آ کے پکڑ لو. وہ چور ہے, یہ سارے چور ہیں میرے بھائی. ابھی عمران خان نے غریبوں کے ساتھ لنگر کھانا کھایا ہے, ایک جگہ پہ وہ لنگر کا افتتاح کیا ہے, اپنے گھر کا افتتاح کیا ہے. 1 سال گزرا ہے نا, ابھی آپ 4 سال 5 سال اس کو ٹائم دو نا میرے بھائی, ٹائم دو گے تو ملک سدھرے گا نا. وہ کر رہا ہے, صحت کارڈ اس نے وہ لے کے آیا ہے, ٹھیک ہے جی. شیخ رشید نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, ریلوے کے بارے میں وہ بحالی لے کے آ رہا ہے, کتنی اس نے ٹرینیں چلا دی ہیں, ٹھیک ہے. یہی ان کا اپنا ANP کا تھا, وہ پتہ نہیں غلام بلور, جس سے بات بھی صحیح نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے افغانستان اور سعودی عرب میں ٹرینیں نہیں ہیں, پٹری نہیں ہے, تو کیا وہ ملک بند ہو گیا ہے؟ کیا وہ خود بہت بڑا ٹرانسپورٹر تھا, وہ پشاور والا, ٹھیک ہے جی. اس نے تو ٹرین کا نظام ہی درم برم کر دیا تھا. شیخ رشید اسے واپس لے کے آ رہا ہے. سعد رفیع نے تھوڑی کرپشن کی ہے, تھوڑے گپلے کیے, ریلوں کی زمینوں پہ قبضے کیے. یہ سارا قبضہ گروپ ہے. یہ جتنا نون لیگ ہے, نون پارٹی والے, ہمارا کوئی PTI سے کوئی وہ نہیں کہ ہماری کوئی پھوپھی کا لڑکا ہے عمران خان, ٹھیک ہے جی. ہمارا کیا, وہ ہمارا لیڈر ہے, کیونکہ وہ بات تو کرتا ہے نا کم سے کم. آج UN میں وہ بات کر کے پوری دنیا لد رہی تھی. انڈیا میڈیا آپ کھول کے دیکھتے, سارے چلا رہے تھے, شور مچا رہے تھے, عمران خان نے کیا کر دیا, یہ کیا کر دیا. اس نے صحیح کہا کہ RS کے گنڈے تو تمہارے تھے نا, مسلمانوں کو دہشت گرد کرنے والے تم ہندوؤں نے پہلے حملے کیے ہیں, ٹھیک ہے. راجیو گاندھی کو اس نے مارا, اسی طرح مارا, بم دھماکے میں وہ مارا تھا, سب کچھ ہوا ہے. پھر یہ بھی صحیح کہا کہ یہاں 80,000 یہودی ہوتے تو یہ سارے UNO والے, اسلامتی کونسل والے, یہ یہودی, یہ جو انڈیا والے ہو گئے, یہ سارے مل کے حملہ کر دیتے ان کے اوپر, ٹھیک ہے. وہاں کیا ہے, 80 لاکھ مسلمان ہے نا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پاکستانی ہیں, مسلمان تو ہے نا, انسانیت کا رشتہ تو ہے نا. طیب اردوان نے کیا بولا, ساری قومیں چپ ہو جائیں, ساری دنیا خاموش ہو رہ جائے, پر ہم بولیں گے کیونکہ ہمارے دل میں درد ہے, جذبہ ہے, ٹھیک ہے نا. کلمہ ہے, کلمے کی طاقت ہے. اب آپ دیکھ لو نا, 2 مہینے ہو گئے, 2.5 مہینے ہو گئے, سوچ کے حیرانگی ہے کہاں سے ان کو خوراک مل رہی ہے, وہ کیسے, وہ بھوکے پیاسے کس طرح وہ گزارا کر رہے ہیں, پر کیا اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. ہم روزہ بھی رکھتے ہیں نا, ٹھیک ہے جی, گرمی بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے, پر ہمیں پانی کی پیاس بھی لگتی ہے, پر پھر بھی ہم برداشت کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے, صبر ہوتی ہے. کربلا میں امام حسین نے, ان کے پورے کنبے نے, ہمارے اہل بیت نے کیا کیا, صبر کیا نا, ٹھیک ہے. یہودی کا, جزیز کا نام و نشان بھی نہیں ہے, پر کربلا آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گی, کیونکہ کربلا, اسلام زندہ ہوتا ہی ہر کربلا کے بعد ہے. کشمیر میں بھی کربلا انشاءاللہ ان کو فتح حاصل ہوگی اور کشمیر بنے گا پاکستان. ہم عوام, سیکورٹی ادارے, فوج, لیڈر, ہمارا سب ان کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فتح ہوگی. سعد رفیع نے تھوڑی کرپشن کی ہے, تھوڑے گپلے کیے, ریلوں کی زمینوں پہ قبضے کیے. یہ سارا قبضہ گروپ ہے. یہ جتنا نون لیگ ہے, نون پارٹی والے, ہمارا کوئی PTI سے کوئی وہ نہیں کہ ہماری کوئی پھوپھی کا لڑکا ہے عمران خان, ٹھیک ہے جی. ہمارا کیا, وہ ہمارا لیڈر ہے, کیونکہ وہ بات تو کرتا ہے نا کم سے کم. آج UN میں وہ بات کر کے پوری دنیا لد رہی تھی. انڈیا میڈیا آپ کھول کے دیکھتے, سارے چلا رہے تھے, شور مچا رہے تھے, عمران خان نے کیا کر دیا, یہ کیا کر دیا. اس نے صحیح کہا کہ RS کے گنڈے تو تمہارے تھے نا, مسلمانوں کو دہشت گرد کرنے والے تم ہندوؤں نے پہلے حملے کیے ہیں, ٹھیک ہے. راجیو گاندھی کو اس نے مارا, اسی طرح مارا, بم دھماکے میں وہ مارا تھا, سب کچھ ہوا ہے. پھر یہ بھی صحیح کہا کہ یہاں 80,000 یہودی ہوتے تو یہ سارے UNO والے, اسلامتی کونسل والے, یہ یہودی, یہ جو انڈیا والے ہو گئے, یہ سارے مل کے حملہ کر دیتے ان کے اوپر, ٹھیک ہے. وہاں کیا ہے, 80 لاکھ مسلمان ہے نا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پاکستانی ہیں, مسلمان تو ہے نا, انسانیت کا رشتہ تو ہے نا. طیب اردوان نے کیا بولا, ساری قومیں چپ ہو جائیں, ساری دنیا خاموش ہو رہ جائے, پر ہم بولیں گے کیونکہ ہمارے دل میں درد ہے, جذبہ ہے, ٹھیک ہے نا. کلمہ ہے, کلمے کی طاقت ہے. اب آپ دیکھ لو نا, 2 مہینے ہو گئے, 2.5 مہینے ہو گئے, سوچ کے حیرانگی ہے کہاں سے ان کو خوراک مل رہی ہے, وہ کیسے, وہ بھوکے پیاسے کس طرح وہ گزارا کر رہے ہیں, پر کیا اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. ہم روزہ بھی رکھتے ہیں نا, ٹھیک ہے جی, گرمی بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے, پر ہمیں پانی کی پیاس بھی لگتی ہے, پر پھر بھی ہم برداشت کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے, صبر ہوتی ہے. کربلا میں امام حسین نے, ان کے پورے کنبے نے, ہمارے اہل بیت نے کیا کیا, صبر کیا نا, ٹھیک ہے. یہودی کا, جزیز کا نام و نشان بھی نہیں ہے, پر کربلا آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گی, کیونکہ کربلا, اسلام زندہ ہوتا ہی ہر کربلا کے بعد ہے. کشمیر میں بھی کربلا انشاءاللہ ان کو فتح حاصل ہوگی اور کشمیر بنے گا پاکستان. ہم عوام, سیکورٹی ادارے, فوج, لیڈر, ہمارا سب ان کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فتح ہوگی.